سال اپنے اختتام کی اور ہے اور مشرقی وسطی غزہ کے اندر صورتحال اس سال کے دوران کس طریقے سے رہی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے۔ اس جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ امریکی صدر نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور غزہ کے اندر قیام امن کس طریقے سے ہو اس ضمن میں اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلم دنیا کی افواج کی تعیناتی کے حوالے سے ایک پلان ترتیب دے دیا ہے۔ اس بیچ سال کے آخر پر پاکستانی افواج کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی افواج غزہ کے اندر اپنی تعیناتی کر سکتی ہے اور تقریباً 3500 پاکستانی کمانڈوز جو ہیں وہ غزہ کے اندر تعینات رہیں گے اور یو ایس بیک سٹیبل جو افواج وہاں پر رہیں گی، یعنی جو حمایت یافتہ امریکی فوجیں وہاں پر تعینات رہیں گی مختلف ملکوں کی۔ ان میں اہم ترین مرحلہ پیش آیا ہے جب پاکستان نے تقریباً 3500 افراد پاکستانی فوجیوں کو بھیجنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ اسلام آباد لگاتار واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں ہے اور غزہ سیکیورٹی رول کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسے غزہ کے باہر نہیں بلکہ غزہ کے اندر تعینات کیا جائے گا تاکہ غزہ کے اندر جاری تشدد کو روکا جا سکے، ترقیاتی کاموں کو آگے لیا جا سکے اور پاکستانی افواج ان دنوں لگاتار رابطے میں ہے۔ اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ 20 نکاتی ایجنڈا جو غزہ پلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے اس کے تحت امریکیوں کے ساتھ جنرل آصف منیر نے معاہدہ طے کیا ہے اور اس معاہدے کے تحت 3500 افراد پر مشتمل فوجی دستہ اب غزہ کے اندر تعینات ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی واشنگٹن نے اس پورے معاملے میں کوئی بھی بات سامنے نہیں رکھی ہے، لیکن اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس فیصلے کے بعد سنگین احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مختلف مذہبی تنظیموں نے جنرل آصف منیر کے اس فیصلے کو نکارا اور کہا کہ اس سے دباؤ ملے گا ان قوتوں کو جو غزہ کے اندر قیام امن کے بدلے، غزہ کی سلامتی صورتحال کے بدلے غزہ کے حقوق پر شبخون کر رہا ہے اور اس میں پاکستان براہ راست ملوث ہو رہا ہے اور دو سٹیٹ والے رول کو یعنی اسرائیل کو کس طریقے سے تسلیم کیا جائے اس کی اور بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن بڑی بات یہ کہ پاکستان اگلے سال یعنی کل جب ہم 2026 میں آئیں گے تو آنے والے چند ہفتوں کے اندر 3500 افراد پر مشتمل فوجی دستہ غزہ کے اندر تعینات کر سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل مسلسل اس بات پر بنا ہوا ہے کہ ان فوجیوں کی تعیناتی غزہ کے اندر نہ ہو، غزہ کی سرحدوں کے باہر ان کو رکھا جائے اور نہ ترکی اور نہ ہی پاکستانی فوجیوں کو یہاں پر رکھا جائے کیونکہ یہ پھر براہ راست خطرہ رہیں گی اسرائیل کے لیے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ کل ملا کر بڑی خبر اس وقت ہے کہ تقریباً 3500 افراد پر مشتمل غزہ فورسز کی تعیناتی پاکستان کی طرف سے کر دی جائے گی اور یہ اس پلان کا حصہ ہے جو مسلم نیشنز کی طرف سے کہا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ غزہ کے اندر انٹرنیشنل فورسز کی تعیناتی کریں۔ اس میں پاکستان نے ایک اعلان لیا ہے، ایک بڑی بات پاکستان سے سامنے آئی کہ 3500 افراد پر مشتمل فوجیوں کی تعیناتی ہوگی۔